السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں دو مخصوص درختوں کی نشانی میں خود کو بے نشاں کرنے والی ایک دوشیزہ کا پاگل پن۔ ایک دلگزار داستان۔ جون کی 15 تاریخ تھی۔ ملک کے میدانیوں اور وسطی کنارے شدید گرمی کی لپیٹ میں تھے، مگر یہاں دریائے کنار کے کنارے جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا نیچے اتر آیا تھا۔ آسمان پہ بادلوں کا گہرا تنگ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج گھنے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے ہر وجود میں ترنگ سی جگا دی تھی۔ امن ریزورٹ کی دوسری منزل پہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی زرتاج نے آنکھیں بند کر کے باہیں پھیلا دیں۔ جنگلی پھولوں کو چھو کر آنے والی ہواؤں کے جھونکوں نے اس کے ہر مسام جاں میں تازگی بھر دی۔ زرتاج گندمی رنگ، عام سے نقوش کی بظاہر عام سی لڑکی تھی، مگر لمبا قد، شہد رنگ بال اور آنکھوں سے ایک خاص قسم کی انفرادیت ٹپکتی تھی۔ خاندان کے سبھی افراد کہتے تھے بال اور آنکھوں کی رنگت نے اس نے اپنے باپ عظیم علی کی پائی ہے، باقی وہ اپنی ماں کی کاربن کاپی تھی۔ زرتاج کے قریب ہی اس کی ماموزاد بہن خولا بھی تھی، جو سرخ سفید رنگت کے ساتھ خیرہ کن حسن کی مالک تھی۔ خولا کی نگاہوں کا مرکز سبز گہرے گھاس کے ایک کتّے پہ خاندان کے دیگر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے عاشر تھا، جسے جرمنی سے آئے چند ہفتے ہوئے تھے۔ زرتاج کے طویل آسن کو محسوس کر کے خولا نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، ساری ہوا ایک ہی دفعہ میں اندر اتارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زرتاج ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ زرتاج نے آنکھیں کھول دیں۔ کاش ایسا ممکن ہوتا، ماحول تم پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ خولا نے اپنی نفسیات کی ڈگری جھاڑی۔ ایسا ماحول رومانی معاملات کے لیے بڑا سازگار ہوتا ہے۔ کسی سے محبت نہ کرنا۔ آخر میں اس کا انداز معنی خیز ہوا۔ زرتاج نے دھیرے سے ہنس کے نفی میں سر ہلایا اور پھر اس نے بھی معنی خیز انداز اپنایا۔ رومانی معاملات کے لیے تو کراچی کی گرمی بھی خوب سازگار ہے۔ اس کا اشارہ گزشتہ ہفتے میں پروان چڑھنے والے عاشر اور خولا کے تعلقات کی طرف تھا۔ خولا جھینپ کے ہنسی۔ اس کا چہرہ نئی نئی محبت کی تازگی سے مزید نکھر گیا۔ عاشر کی نگاہیں ان دونوں پہ پڑ گئی تھیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلا رہا تھا۔ زرتاج اسے نظر انداز کر کے پھر ماحول میں کھو گئی۔ بادل تیزی سے گہرے ہو رہے تھے۔ بارش کی آمد متوقع تھی۔ کچھ ہی دیر میں خولا بھی ان کی نگاہوں کے حصار میں آ گئی۔ وہ عاشر کے قریب کھڑی بڑی ادا سے اپنے زلفوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ خاندان کے دیگر لڑکیاں اور لڑکے بھی وہاں پہنچ گئے۔ غالباً 2 ٹیموں میں بٹ کر باقاعدہ میچ کھیلنے کا پروگرام بن رہا تھا۔ ان نوجوانوں سے تھوڑی دور خاندان کی اولڈ جنریشن لاؤن چیئرز پر برجمان تھی۔ خوش گپیوں کا دور چل رہا تھا۔ ان لوگوں میں زرتاج کی ماں سیدہ ختیجہ بھی تھیں، خالہ صفو اور ماموں سید رضوان کے ساتھ عاشر کا باپ سرمد بھی تھا۔ زرتاج اسے بھی ماموں کہتی تھی۔ سرمد کی فیملی شروع ہی سے ان کے پڑوس میں آباد تھی۔ سرمد جرمنی چلا گیا، وہیں شادی کی اور جرمنی بیوی سے طلاق پر وہیں ہوئی۔ وہ عاشر کو سرمد کے حوالے کر کے کسی نئی دنیا کی تلاش میں نکل گئی اور سرمد نے دوسری بیوی ڈھونڈنے کے بجائے عاشر کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا۔ ان لوگوں سے تھوڑی دور دریائے کنہار کے ایک شاخ کو وسعت دے کے امن ریزورٹ میں لایا گیا تھا۔ وہ لوگ اسی شاخ کے کنارے بیٹھے تھے۔ اس شاخ کو تھوڑا آگے قدرتی گہرائی سے گرا کر بڑی مہارت سے ایک چھوٹے سے خوبصورت آبشار کی شکل دی گئی تھی۔ یہ آبشار گہرائی میں یکجا ہو کے تھوڑا سا گھوم کر دوبارہ سے دریائے کنار میں شامل ہو جاتا تھا۔ یہاں اخروٹ کے 2 الگ تھلگ درخت باہم پیوست کھڑے تھے۔ امن ریزورٹ ایک بہت خاص جگہ تھی، جہاں پورے سیزن کے لیے مخصوص چند درجن لوگوں ہی کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، اس لیے مکمل شیڈول کے ساتھ ایڈوانس بکنگ ہوتی تھی۔ بارش شدت اختیار کر گئی تھی۔ نگاہوں کے سامنے پانی کی چادر سی تن گئی۔ زرتاج نے آگے کی طرف جھک کے چہرہ بالکونی سے باہر نکالا تو بارش کے وزنی اور ٹھنڈے قطرے اس کے چہرے سے ٹکرائے اور پورے وجود میں ٹھنڈ سی پھیل گئی۔ خولا نے سچ کہا تھا، اس کے اندر کا موسم تبدیل ہو رہا تھا۔ اسے ہر چیز اچھی لگ رہی تھی، حتیٰ کہ اپنی ماں کی تیز چکتی ہوئی آواز بھی، جو بارش کو غالباً برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بھیگے کپڑے تبدیل کر کے ختیجہ سیدھی بالکونی میں آئی۔
زرتاج کو بارش میں چہرہ بھگوتے دیکھ کے اس کا پارا چڑھ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بیمار پڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے زرتاج کو بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ سحر ٹوٹ گیا۔ زرتاج نے بازو چھڑایا۔ کچھ نہیں ہوتا امی، گرمیوں کی بارش ہے۔ ہاں مگر یہ پہاڑ ہے، کراچی نہیں۔ بے شک بارش میں نہاتے پھرو، بخار چڑھا تو اترنے کا نام نہیں لے گا۔ زرتاج نے انسنی کرتے ہوئے کونیاں دوبارہ سے ریلنگ پہ ٹکا دیں۔ اور یہ تم جب سے آئی ہو بالکونی سے چپکی ہوئی ہو۔ سربند نے 2-3 دفعہ تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ سب ہنس کھیل رہے ہیں اور تم یہاں اکیلی سڑ رہی ہو اپنے باپ کی طرح۔ تمہیں بھی ایب نارمل سمجھا جانے لگے گا۔ زرتاج کے والد کا ذکر کرتے ہی ختیجہ نے جیسے جلتے کوئلے چبانے شروع کر دیے تھے۔ زرتاج تلخی سے بچنا چاہ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، مجھے کسی سے کچھ بھی سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بالکونی میں تنہا رہنا اچھا لگ رہا تھا۔ ختیجہ کو اس لمحے وہ اب بالکل اپنے باپ کی طرح لگی۔ اپنے باپ کی طرح؟ تم بھی عجیب ہو، اس کی ہی طرح کسی اور دنیا کی باسی۔ زرتاج کے کہنے سے پہلے ہی علی بالکونی میں آ دھمکا۔ زرتاج کے سینے میں جیسے کڑوا دھواں سا بھر گیا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے ماں باپ کو اپنے اوپر چیختے چلاتے ہی دیکھا تھا، اور باپ کو ٹھہری جھیل کے مانند خاموش ٹھہرا ہوا جس میں پھینکنے والا الفاظ کے پتھر بھی ارتعاش پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ سبھی بالکونیاں خوش فکروں میں بھر گئی تھیں۔ ہنسی مذاق اور چائے کافی کے ساتھ گرما گرم پکوڑے چل رہے تھے، مگر زرتاج کے اندر کا موسم بدل گیا تھا۔ وہ کچھ دیر باتھ روم میں گھس کے آنسو بہاتی رہی، پھر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج تو خالی تھا مگر ملحقہ کچن میں بڑی سرگرمی تھی۔ امن ریزورٹ کی مالکہ، جنہیں بی بی کہا جاتا تھا، دیگر باورچیوں کے ساتھ خود بھی مصروف عمل تھیں۔ بی بی صحت مند اور مہربان خاتون تھی۔ بی بی کی زبان بھی سے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ لکڑی کے سادہ سے فرنیچر والے لاؤنج اور کچن کے درمیان ایک بہت بڑی کھڑکی تھی جو ہمہ وقت کھلی رہتی تھی، جس سے کچن کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ بی بی کے ننھے خرگوشوں جیسے بے حد سفید اور ملائم ہاتھ بیسن میں لتھڑے ہوئے تھے۔ بڑی مشتاقی سے وہ برتن میں سے تیار بیسن اٹھاتی اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتی، جو گہری سنہری رنگت والے پکوڑوں میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ عمل وہ بڑی سرعت سے انجام دے رہی تھی۔ آئل والی کڑھائی بھرتے ہی انہوں نے بڑی سی چھنی سنبھال لی۔ وہ 2 دیگر باورچی بھی تندہی سے اپنے کام میں جٹے ہوئے تھے۔ بی بی کی نظر اس پہ پڑی تو مہربان سی مسکراہٹ ان کے لبوں پہ دوڑ گئی۔ آؤ بیٹی، کیا پسند کرو گی؟ انہوں نے دوسری کڑھائی میں فش کے ٹکڑوں کو پلٹا۔ زرتاج بے تکلفی سے کچن میں گھس گئی۔ کچھ بھی نہیں، میں تو صرف آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، اس نے قدرے اٹھلا کر کہا۔ بی بی نے ایک صاف کپڑے سے ہاتھ صاف کر کے اسے بڑی محبت سے ساتھ لگایا، مگر گڑیا یہاں خاصی گرمی ہے، تم سامنے کھڑکی کے پاس بیٹھو، تھوڑی دیر میں وہیں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ ان کے انداز میں محبت آمیز قطعیت محسوس کر کے زرتاج کو کچن سے نکلنا پڑا، مگر بیٹھنے کے بجائے وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ بی بی نے ایک پلیٹ میں پکوڑے فش کے 2 سوختہ سے ٹکڑے نفاست سے سجائے اور زرتاج کے آگے لا کے رکھے۔ میرے فارغ ہونے تک ذرا ان کی خیریت دریافت کر لو، انہوں نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ زرتاج نے تھوڑی ہی دیر میں پلیٹ خالی کر دی۔ پلیٹ میں صرف پراؤ کے ٹکڑوں سے نکلنے والے کانٹے رہ گئے تھے۔ کھٹی میٹھی چٹنی بھی زرتاج کو بہت پسند آئی تھی۔ پلیٹ پہ نظر پڑتے ہی بی بی نے کہا، اور دوں؟ نہیں شکریہ، میں پہلے ہی کھا چکی ہوں۔ کیا ذائقہ ہے آپ کے وائٹ اور ملائم ہاتھوں میں؟ اس کی تعریفی انداز پر بی بی نے مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کام کا دباؤ کم ہوتے ہی بی بی کچن چھوڑ کے لاؤنج میں آ گئیں۔ چائے وغیرہ کے لیے زرتاج نے منع کر دیا تھا۔ وہ آمنے سامنے بیٹھ چکی تو زرتاج نے کہا، میں نے آپ کے ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف دیکھا ہے۔ بے شک آپ کی عمر زیادہ نہیں، مگر آرام بھی ضروری ہے، اس طرح تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو جائیں گی۔ بی بی نے مصنوعی خفگی سے سر تھام لیا۔ امن کی طرح تمہاری داڑھی مونچھیں ہوتی تو میں سمجھتی وہی سامنے بیٹھا ہے، اسے بھی یہی فکر ہے کہ میں ریزورٹ کے کام کاج میں دلچسپی کیوں لیتی ہوں، مجھے بستر سے اٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کے انداز پر زرتاج مسکرا دیا۔ آپ صرف دلچسپی لیں گی تو کوئی حرج نہیں، ساتھ ہی اس کے تصور
کے پردے پہ بی بی کے اکلوتے بیٹے امن کا سراپا ابھرا، اونچا، لمبا، سرخ سفید رنگت، اس پہ شہد رنگ بال اور آنکھیں۔ زرتاج نے محسوس کیا کہ اس کی اور امن کے درمیان میں حیرت انگیز طور پہ مشابہت تھی، شاید بال اور آنکھوں کی یکساں رنگ اس کی وجہ۔ اچانک بی بی کھو سی گئیں۔ امن ریزورٹ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک معمولی سرائے سے موجودہ صورتحال تک لانے میں میں نے انتھک محنت کی ہے۔ یہ محنت و مشقت میرے خون میں شامل ہے۔ جتنی تیزی سے وہ کھوتی تھیں اتنی ہی تیزی سے واپس آ گئی۔ ان کا سابقہ انداز لوٹ آیا۔ اور یہ مصروف رہنے کا بہانہ بھی تو ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میری عمر کی تو عورتیں ان پہاڑوں میں جانوروں کے ریوڑ کے ریوڑ لیے پھرتی ہیں، تو کیا اب آپ کے لیے بھی کسی ریوڑ کا انتظام کیا جائے؟ سرتاج نے چونک کر داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ ماں پہ شریر سی نظر جمائے امن اپنا چھاتا سمیٹ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بی بی کھل سی اٹھی۔ تو کب آیا؟ روانی میں وہ مقامی زبان میں گویا ہوئی تھی۔ ابھی ابھی۔ امن ان کے قریب آ گیا۔ زرتاج اور اس کے درمیان رسمی الیک سلیک ہوئی تھی۔ امن ریزورٹ کے لیے ضروری اشیاء لینے کے لیے صبح ہی بالا کوٹ نکل گیا تھا۔ بارش کے رکنے تک وہیں رک جاتے۔ راستہ کتنا خراب ہے یہ تم بہتر جانتے ہو۔ اس دفعہ بی بی نے اردو زبان استعمال کی تھی۔ ان کے انداز میں ماں کی فطری فکر مندی تھی۔ بارش شروع ہوئی تو میں باگڑ پل پر تھا، یعنی درمیان میں۔ میں نے واپس جانے کے مقابلے میں گھر کی طرف بڑھنے کو ترجیح دی۔ کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ بی بی نے اپنی نشست چھوڑی تو زرتاج بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ امن نے سامنے وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ بارش کے شور کے سبب آپ کی سماعت تک اذان کی آواز نہیں پہنچی۔ مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ کھانا نماز کے بعد بی بی کے ساتھ زرتاج بھی چونکی۔ وہ بھی نماز کی پابندی کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ مجھے اجازت دیں میں بھی نماز پڑھ لوں۔ بی بی نے سر کو اثباتی جنبش دی تو زرتاج اپنے کمرے میں آ گئی۔ بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ زرتاج نے بڑے سکون کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے باپ عظیم کی مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی اور چہرے پہ ہاتھ پھیر کر جائے نماز سمیٹ لی۔ کمر سیدھی کرنے کی غرض سے وہ بستر پہ دراز ہو گئی۔ بجلی کا ایک زوردار کڑاکا ہوا تو زرتاج کی ذہنی رو اپنے باپ کی طرف پلٹ گئی۔ تصور ہی میں وہ بجلی کے کڑاکے کے ڈر سے باپ کے سینے میں سما گئی تھی اور کرسی پہ بیٹھے عظیم علی نے اسے چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ کراچی میں بارشیں شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں، مگر جب ہوتی تھیں تو زرتاج کو یاد تھا اس کا باپ اوپر برساتی میں چادر اوڑھے گھنٹوں آسمان پر نظر جمائے گمسم بیٹھا رہتا تھا۔ زرتاج باپ کی اکلوتی اولاد تھی، سو بے حد لاڈلی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زیادہ دیر نہیں گزارتے تھے۔ وہ باپ کو ڈھونڈتی اوپر پہنچ جاتی۔ اندر باہر کا موسم ایک جیسا ہو گیا۔ عظیم علی اسے چادر میں چھپائے گاہے بگاہے اس کے سر پہ چومتا رہتا۔ وہ باپ کی آغوش میں دبکی رہتی۔ قدرے ہوش سنبھالتے ہی زرتاج نے اپنی ماں اور باپ کے درمیان ایک گہری خلیج محسوس کی۔ دونوں بالکل مختلف مزاج کے تھے۔ اس کا باپ محکمہ تعلیم میں اچھی پوسٹ پر تھا، اپنے ذات میں مگن، مطالعے کا رسیہ چپ چاپ سا۔ ایک دو افراد جنہیں اس کا دوست کہا جاتا تھا وہ بھی اس کے ہم مزاج تھے، جبکہ اس کی ماں فیشن کی دل دادہ، پارٹیوں کی شوقین، خاندانی سیاست میں سرگرم عمل، اپنا بے حد خیال رکھنے والی اور زبان کی تیز۔ باپ کو اس نے ہمیشہ اپنی ماں کے سامنے خاموش اور دبا دبا سا ہی دیکھا تھا۔ یہ بات زرتاج جانتی تھی کہ پیچھے اس کے باپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ زرتاج نے سنا تھا کہ اس کے باپ نے ایک دفعہ ہی بیوی سے اختلاف کیا تھا اور ڈٹ کر کیا تھا۔ دراصل زرتاج کی پیدائش کے بعد ختیجہ اس کا نام نیہا رکھنا چاہتی تھی اور اس سے عظیم علی کو اختلاف تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام زرتاج تجویز کیا تھا اور اپنی بات منوا کر ہی رہا تھا۔ یہ گرہ آج تک ختیجہ کے دل سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے بادل نخواستہ زرتاج کے نام کو قبول تو کر لیا تھا، مگر زرتاج اس کے منہ سے کبھی اپنا نام نہیں سنا تھا۔ وہ اسے زری کہہ کے بلاتی تھی۔ زرتاج کے علم میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس کے باپ سے شادی کے لیے اس کی ماں کو اور اس کے نانا ابو نے مجبور کیا تھا۔ عظیم علی سید سراج احمد کا کرایہ دار تھا، جس کی فطرت شرافت سے وہ بے حد متاثر تھے۔ اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے ان کی نظر میں اس سے اچھا بر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عظیم علی ان دنوں بہتر مستقبل کی بھاگ دوڑ میں مصروف تھا اور سید
صاحب کا احسان مند بھی ان کی خواہش پر اس نے سر تسلیم خم کر لیا۔ شادی ہوتے ہی عظیم علی کو نوکری مل گئی، جیسے سیدہ ختیجہ اپنی برکت قرار دیتی تھیں۔ شادی کے پہلے سال ہی قدرت نے اس جوڑے کو سرتاج سے نوازا تو نانا نانی کے ہاتھ ایک دل لبھانے والا کھلونا آ گیا، مگر وہ اس کھلونے سے محض 2 سال ہی کھیل پائے۔ فریضہ حج کے دوران دونوں بھگدڑ کے سبب شہید ہو گئے۔ عظیم علی اور ختیجہ کے درمیان شروع ہی سے جو خلیج تھی، اسے زرتاج کا وجود بھی بھرنے میں ناکام رہا۔ اب تو سید بھی یہ جہاں چھوڑ گئے تھے، یہ خلیج روز بروز بڑھ گئی۔ یہ تعلق قائم تھا تو عظیم علی کی خاموشی اور سید صاحب کی بصیرت کی سبب وہ اپنی جائیداد میں عظیم علی کو برابر کا وارث بنا گئے تھے۔ ختیجہ شوہر کو مرد بیزار سمجھتی تھی، اسے اپنے شوہر کی چپ سے بھی نفرت تھی۔ وہ زندگی کو اس کے تمام تر رنگینیوں کے ساتھ جینا چاہتی تھی اور شوہر اس کے معاملے میں اس سے کوسوں پیچھے تھا۔ زرتاج میڈیکل کے پہلے سال میں تھی جب اس کے باپ نے محض 44 سال کی عمر میں ایک دن بیٹھے بیٹھے موت کو گلے لگا لیا۔ نہ کوئی بیماری، نہ ہارٹ اٹیک، بس کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کتاب سینے پہ رکھی اور موت کو گلے لگا لیا۔ زرتاج بہت روئی، تڑپی۔ اس طرح جانے والے کہاں واپس آتے ہیں، نہ جانے کون ایسا محب غم تھا جو عظیم علی کو اتنی جلدی اندر سے گھن کی طرح چاٹ گیا۔ زرتاج کے خیال میں اس کے باپ کی بھری جوانی میں موت کی وجہ اس کی ماں اور ماں کی زبان تھی۔ اس کے علاوہ اور ایک وجہ ہو سکتی تھی۔ زرتاج نے اپنے باپ کی زبانی سنا تھا کہ اس کا تعلق اندرونی سندھ کے ایک بے حد پسماندہ علاقے سے تھا۔ اچانک آنے والے سیلاب نے ان کے سارے خاندان کو نگل لیا۔ پورے خاندان میں وہی بامشکل بچا۔ ماں باپ، بہن بھائیوں کی ناگہانی موت کا غم بھی اس کے باپ کے وجود میں کنڈی مارے بیٹھا تھا۔ شاید اسی سبب اس نے زندگی کی رنگینیوں سے منہ موڑ لیا تھا اور پھر ایک دن زندگی سے بھی اپنی دلچسپیوں میں گم ختیجہ زرتاج کو وہ توجہ اور محبت نہ دے سکی جس کی وہ مستحق تھی۔ پھر زرتاج اپنے باپ کا مزاج لے کے پیدا ہوئی تھی جس سے ختیجہ کو نفرت تھی۔ زرتاج نے اپنے وجود کا وہ حصہ ہمیشہ خالی خالی سا محسوس کیا تھا جو ماں کی محبت اور توجہ سے بھرتا ہے، البتہ باپ والا حصہ لبالب بھرا ہوا تھا۔ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری تھا۔ موسم یک لخت ہی اچھا خاصا سرد ہو گیا تھا۔ موسم کی کروٹ کے سبب سبھی کمروں تک محدود تھے۔ سب سے بڑا کمرہ لڑکوں کے حصے میں آیا۔ سبھی اس کمرے میں تھے اور لیڈو چل رہی تھی۔ ایک طرف تاش کی بازی لگی ہوئی تھی۔ خولا اور اس کے دیگر کزن زرتاج کو باقاعدہ گھسیٹ کے لے گئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں زرتاج بھی ان لوگوں میں گھل مل گئی۔ پاس بیٹھے سربت نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا ہنسا کھیلا کرو، تنہائی تو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جی ماموں، زرتاج نے سر جھکا کے کہا۔ بس 18 گھنٹے کی پڑھائی کے سبب تنہائی کی کچھ عادت سی ہو گئی ہے۔ ختیجہ نے تیکھی نظروں سے بیٹی کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ نہ خود پر اتنا بوجھ ڈالو، بس ایسی پڑھائی کو آگ میں جھونک دو۔ زرتاج نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور لیڈو والی پارٹی کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں مقابلہ بڑا سنسنی خیز مرحلے میں تھا۔ کھیل کا فیصلہ کن مرحلہ آ چکا تھا۔ ایک پارٹی کو جیتنے کے لیے 5 کا فگر چاہیے تھا اور دوسری کو 1 کا۔ سنسنی اپنے عروج پہ تھی۔ ان میں سے کوئی پرسکون نظر آ رہا تھا تو وہ صرف عاشر تھا۔ وہ جس معاشرے میں پروان چڑھا تھا وہاں رومانی جذبات کا اظہار بالکل عام سی بات تھی۔ باقی تینوں کو مشرکیت دبائی جا رہی تھی۔ وہ کیسے والدین اور خاندان کے دیگر بڑوں کی موجودگی میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے؟ بے شک ان کے بزرگ کھلے دل دماغ کے لوگ تھے، مگر جو ہونے جا رہا تھا وہ پہلے کبھی نہ سنا دیکھا تھا۔ زلفی اور خولا تو قدرے مضبوط نظر آ رہے تھے۔ ہانیہ کا برا حال تھا۔ زرد رنگت کپکپاتے ہاتھ چکے والی ڈبیا اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تو زلفی نے اسے حوصلہ دیا۔ حوصلہ رکھ یار، ہم جیتیں گے، تم ہی جیتو گے، ہم تو جیسے چنے لینے آئے ہوئے ہیں، عاشر نے استرائی انداز میں کہا۔ پھر ہانیہ کو پچکارا، چل بیٹا چھکا پھینک اور کھڑے ہونے کے لیے ذرا ٹانگیں سنبھال۔ اس کے انداز پر زوردار قہقہا پڑا۔ ہانیہ والی پارٹی کو 1 فگر چاہیے تھا۔
ہانیہ نے چھکا پھینکا، چھکے کی حرکت تھمی تو 3 کا فگر منہ چڑھا رہا تھا۔ اب باری خولا کی تھی۔ اس نے اعتماد کے ساتھ چھکے کو ڈبیا کے اندر بجایا۔ اس کی اور عاشر کی نگاہیں ملی اور اس نے چھکا پھینک دیا۔ انہیں 5 کا فگر چاہیے تھا۔ چھکا گھوما اور اس کی رفتار سست ہوئی۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ چھکے نے کروٹ بدلی اور تھم گیا۔ 5 کا فگر سامنے ہی جگمگا رہا تھا۔ زبردست شور بلند ہوا۔ عاشر اپنی جگہ سے اٹھ کے ناچنے لگا۔ ہانیہ کو بھی اس نے کھینچ کے کھڑا کر دیا۔ ہانیہ اور زلفی کے چہرے دھواں ہو گئے۔ پھر زلفی نے خود کو سنبھالا اور ہانیہ کو حوصلہ دینے میں لگ گیا۔ فتح کا طوفان قدرے تھما تو عاشر نے انہیں ہاتھ سے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ نے قدرے ملتجانہ انداز میں کہا، عاشر بھائی، شرط کو کسی اور شرط میں نہیں بدلا جا سکتا؟ عاشر نے اطمینان سے گاؤ تکے سے پشت لگائی بولا، جا سکتا ہے، بالکل بدلا جا سکتا ہے۔ ہانیہ کو قدرے اطمینان محسوس ہوا۔ عاشر نے اپنی بات پوری کی، تمہیں سب کے سامنے بآواز بلند کہنا ہوگا کہ زلفی کے لیے تمہارے جذبات ایک بہن کے سے ہیں۔ زلفی بڑبڑایا، لعنت ہو، جبکہ ہانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ اس دفعہ عاشر نے انہیں فیصلہ دیا، دیکھو بچوں، موقع اچھا ہے، سب کے موڈ بہت خوشگوار ہیں، تمہاری بات بن جائے گی، اٹھو، شاباش۔ زلفی نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پہ محبت ٹھاٹھیں مارنے لگی، آنکھوں میں جیسے خمار سا اتر آیا۔ چل اٹھ یار، کم سے کم آج کے بعد بڑوں کے سامنے مجھے بھائی کہنے سے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے انداز پہ دبی دبی ہنسی کی آواز ابھری۔ زرتاج کے لیے سے یہ بے حد دلچسپ سامان لیے ہوئے تھا۔ ہانیہ نے شرمگی نگاہوں سے زلفی کو دیکھا اور اپنا کپاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سب کے ساتھ ساتھ زرتاج نے بھی خوب تالیاں پیٹیں۔ ان کی مشکل کو آسان کرنے کی غرض سے عاشر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بلند آواز میں بولا، بہت ساری معذرت کے ساتھ کمرے میں موجود سب خواتین اور حضرات کی تھوڑی دیر کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ کسی شرارت کی خوشبو پا کے سبھی لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اس دوران ہانیہ اور زلفی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ ہانیہ قدرے گھبرائی اور شرمائی سی تھی۔ سب لوگوں کو متوجہ پا کے عاشر نے پروفیشنل صداکار کے انداز میں کہا، ہمارے درمیان یہ ایک بے حد خوبصورت جوڑا موجود ہے جو اپنے دل کی آواز آپ سب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وقفان حال نے دوبارہ سے تالیاں پیٹی تھیں۔ خاموش ہوتے ہی زلفی نے بمشکل میٹھی میٹھی آواز میں کہا، میں نے اور ہانیہ نے ابھی عاشر و خولا سے ایک شرط ہاری ہے، جس کے سبب بزرگوں کے سامنے ہم ایک گستاخانہ جسارت کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم پہلے ہی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ناموقف حیرت استعجاب کے عالم میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ انداز بڑا سنجیدہ تھا، شرارت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ زلفی کے لہجے نے قدرے جان پکڑی، میں اور ہانیہ زندگی کے ساتھی کے طور پہ ایک دوسرے کو منتخب کر چکے ہیں، گستاخی کی ایک دفعہ پھر معافی چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے رشتوں کو بزرگوں کی رضامندی قبول کی جائے۔ یہ کہتے ہی زلفی کے دل میں خدا جانے کیا آیا۔ ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ کر وہ خالہ صفو جو اس کی پھپھو تھی ان کے قدموں میں جا بیٹھا۔ خالہ صفو جو شوق سی کیفیت میں تھیں، جیسے ہوش میں آ گئیں۔ حقیقت آشکار ہو چکی تھی، زلفی جیسے لڑکے کو مسرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ بیٹی کا ووٹ بھی اسی کی طرف تھا۔ 2+2 4 کرنے میں ایک لخت لگا۔ اس نے کنکھیوں سے بھائی اور بھابھی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر مسرت کے شادیانے بج اٹھے۔ ہانیہ کے باپ کے تاثرات میں بھی رضامندی کے آثار تھے۔ خالہ صفو کا ہاتھ حرکت میں آیا اور زلفی کے سر پہ آ جما۔ تو ہے تو نالائق، مگر بھتیجا بھی تو ہے، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ بڑی جادوئی الفاظ تھے، پورے کمرے میں جیسے بھونچال سا آ گیا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے گلے لگ کے مبارکباد دے رہے تھے۔ زلفی عاشر کے گلے لگا تو جذبات کے سبب اس کی آواز روند گئی۔ بمشکل اس نے آہستہ سے کہا، شکریہ یار۔ عاشر نے اس کی پیٹھ تھپکی کی۔ ہانیہ کو زلفی کی بہنوں نے گھیر لیا۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ مبارک سلامت کا شور قدرے مدھم پڑا تو عاشر کے باپ سرمد نے بلند آواز میں سب لوگوں کی توجہ چاہنے کے بعد کہا، ہماری فیملی ہمیشہ سے آپ لوگوں کی فیملی کا حصہ رہی ہے۔ خوشی کے اس موقع پہ میری خواہش ہے کہ باقاعدہ ہم لوگ بھی آپ کی فیملی کا حصہ بن جائیں۔ لمحاتی وقفے کے بعد اس نے دوبارہ کہا، بچوں کی خوشی دیکھتے ہوئے میں اپنے بچپن کے یار رضوان سے اپنے بیٹے کے لیے خولا کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ سید رضوان نے باہیں پھیلا دی۔ سرمد اس کے گلے لگ گیا۔ خوشی کا یہ سما دو چند ہو گیا۔ خولا اور عاشر کے
چہروں پہ بہاریں رقصاں تھیں، سب کی خوشی میں زرتاج بھی بہت خوش تھی۔ رات کی تکلف کھانا ریزورٹ کے برآمدے میں بیٹھ کے کھایا گیا۔ کھانے کے دوران اچانک ہی زرتاج نے محسوس کیا کہ اس کی ماں اور سرمد کی نگاہیں گاہے بگاہے ملتی ہیں اور چنگاریاں سے چھوٹ جاتی ہیں۔ نہ جانے کب اڑتی سی بات اس کے کانوں میں پڑی کہ اس کی ماں اور سرمد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہ پسندیدگی ابتدائی مراحل میں ہی تھی کہ سرمد جرمنی چلا گیا، اسی وجہ سے یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی، مگر اب کی رو دوبارہ ان کی لیے موقوف ہو گئی تھی۔ زرتاج نے تلخی سے سوچا، کیا اس رومان پرور ماحول میں ایک اور محبت پروان چڑھنے والی تھی؟ رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب بجلی کے زوردار کڑاکے سے زرتاج کی آنکھ کھل گئی۔ بارش کا تھم جانے والا سلسلہ لگتا تھا دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ زرتاج نے کروٹ بدل کے دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر نیند اڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کروٹیں بدلتی رہی، پھر اس نے بستر چھوڑا، اس نے شال اوڑھی اور آہستہ سے کھڑکی کا وزنی دروازہ کھول کے بالکنی میں آ گئی۔ گرد و پیش کی گہری تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں آسے مل کے چنگاڑ پتھرے ہوئے کنہار کی تھی، جو یقیناً اپنے کناروں سے باہر آ گیا تھا۔ خوف پہ قابو پانے کی کوشش پاتے ہوئے زرتاج ایک کرسی پہ ٹک گئی۔ یہ کرسی خاصی اونچی تھی، جس کے سبب بالکنی کی حفاظتی ریلنگ اس کی نگاہوں اور گرد و پیش کے درمیان حائل نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر خوب گرجنے برسنے کے بعد بارش کی شدت میں کمی آ گئی، مگر بادل خوب گرج رہے تھے۔ بجلی چمکی تو یک لگ بھر کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی۔ زرتاج چونک کر بیٹھ گئی، اسے لگا جیسے آبشار کے پاس کوئی موجود ہے۔ اس نے آنکھیں سپوڑ کے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ پھر ایک دفعہ بجلی چمکی تو اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ سفید لباس میں ملوث واقعی وہاں کوئی موجود تھا۔ ایک لخت کے لیے تو خوف کی توانا لہر نے زرتاج کے قدم اکھیڑ دیے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو تسلی دی، اس طوفانی رات میں بھلا کسی آسیب کو بارش میں بھیگنے کی کیا ضرورت تھی؟ فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ زرتاج کو اندازہ ہو گیا وہ کوئی عورت تھی، اسے شدت سے بجلی کے چمکنے کا انتظار تھا۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، بجلی چمکی تو سفید پوش عورت اخروٹ کے دو الگ تھلگ سے درختوں کے قریب آئی۔ بالکل اچانک ہی زرتاج پر انکشاف ہوا کہ وہ سفید پوش کوئی اور نہیں، بی بی ہے، امن ریزورٹ کی مالکہ۔ کچھ دیر بعد تاریکی کے بعد دوبارہ بجلی چمکی تو منظر اور حیرت انگیز تھا۔ بی بی اخروٹ کے ان درختوں سے یوں لپٹی ہوئی تھی جیسے وہ درخت نہ ہو، کوئی بے حد عزیز ترین ہستی ہو۔ اس کا جسم شدید ہچکولوں کی زرد میں تھا، یقیناً درختوں سے لپٹ کے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ زرتاج گہرے اضطراب میں ڈوب گئی۔ ایک لخت کے تو اسے لگا یہ سب خواب ہے، ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ خواب ٹوٹ جائے گا، مگر یہ خواب نہیں تھا۔ رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی اور منظر واضح سے واضح تر ہوتا گیا۔ بی بی نے ایک شاخ پر اس طرح سر ٹکایا ہوا تھا جیسے یہ شاخ نہ ہو، محبوب کا کندھا ہو، باہوں نے مکمل حد تک درخت کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ زرتاج سیدھی ہو بیٹھی، ایک تڑاکا سا ہوا اور بارش میں شدت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حد نگاہ کم ہوتی چلی گئی۔ بجلی چمکنے کے باوجود اب بی بی نظر نہیں آ رہی تھی۔ زرتاج نے سوچا، بی بی کے سینے میں نہ جانے غم و انداہ کا کون سا آتش دان فشاں پوشیدہ تھا جو اس طوفانی رات میں پھٹ پڑا تھا۔ زرتاج شال میں لپٹی بی بی کے بارے میں سوچتی رہی، اس کی نظریں اخروٹ کے درختوں کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ بارش کا زور ٹوٹنے تک وہ بیٹھی رہی۔ حد نگاہ بہتر ہوئی تو بی بی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یقیناً دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کے بعد وہ لوٹ گئی تھی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔